نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 63۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی نے، انزل نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فتصبح الارض پھر ہو جاتی ہے اس سے زمین، مخضرہ سرسبز، ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت، لطیف نہایت باریک بین، خبیر بہت باخبر ہے۔ آیت نمبر 64۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ رب العزت، لہو الغنی الحمید البتہ وہی بہت بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف ہے۔ آیت نمبر 65۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ رب العزت نے، سخرا مسخر کر دیا، تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، والفلکا اور کشتیوں کو، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بے امر اس کے حکم کے ساتھ، ویمسک السماء اور وہی تھامے رکھتا ہے آسمان کو، ان اس سے کہ تاکہ وہ گر پڑے، علی الارض زمین پر، الا مگر بے اذن اس کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت، بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 66۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے، اور وہی ذات ہے جس نے، احیاکم زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو، ثم پھر یحییکم دوبارہ زندہ کرے گا تم کو، ان الانسان بے شک انسان، لکفور البتہ بہت بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 67۔ لکل امت ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن عبادت کا طریقہ، ہم وہ ناسکو ہو بجا لانے والے ہیں اس کو، ماننے والے ہیں اس کو، فلا ینازعنک چنانچہ نہ ہرگز وہ جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر اس معاملے میں، وادعو الی ربک اور آپ بلائیں، الی ربک اپنے رب کی طرف، انک بلا شبہ آپ، لا ہدن مستقیم، لا ہدم مستقیم البتہ راہ راست پر ہیں۔ آیت نمبر 68۔ وَإِن اور اگر جادلو کا وہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے، فقل اللہ تو آپ فرما دیجئے، اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ، عالم خوب جانتا ہے، بما اس کو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 69۔ اللہ رب العزت، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان باتوں میں کہ، کنتم تھے تم، فیہ ان میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ اب محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 63۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مہضرہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ لطیف باریک بین ہے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے، یا لطف کرنے والا ہے،
یعنی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے۔ خبیرن، وہ ان باتوں سے باخبر ہے جن میں اس کے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے یا ان کی ضروریات اور حاجات سے آگاہ ہے۔ آیت نمبر 64، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، پیدائش کے لحاظ سے بھی، ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے سب مخلوق اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی وہی ہے، قابل تعریف بھی وہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے، لائق تعریف ہے، تعریف کے لائق ہے۔ آیت نمبر 65، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے تابع کر دیا، فرما بردار کر دیا، مسخر کر دیا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے مسخر کر دیا۔ مثال کے طور پر جانور ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں اور دوسری بے شمار چیزیں جن کے منافع سے انسان بہرور اور لذت یاب ہوتا ہے۔ بے شک اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے مسخر کر دیا ہے، تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں وہ بھی تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن، اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے۔ یعنی اگر وہ چاہے تو آسمان زمین پر گر پڑے جس سے زمین پر موجود ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ ہاں، قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے لیے البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس نے ان چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا اور آسمان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا۔ تابع یعنی مسخر کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ بحیثیت جنس کے ہے، بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہیں، کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفر اور جحود پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 67، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے، ناسکوہ ہو وہ اس پر عمل پیرا ہے، وہ اس کو ماننے والا ہے۔ یعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی جو بعض چیزوں میں سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی ہیں، جس طرح تورات امت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، انجیل امت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی، اور اب قرآن مجید امت محمدیہ کے لیے شریعت اور ضابطۂ حیات ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، لہذا وہ اس امر میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں۔ یعنی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطا کی ہے یہ بھی ان اصولوں کے مطابق ہی ہے۔ ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب آپ کی شریعت پر ایمان لے آئیں، نہ کہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کریں۔
وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم۔ لہذا وہ اس امر میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں۔ یعنی آپ ان کے جھگڑے کی پرواہ نہ کریں بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ اب صراط مستقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں، یعنی پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 68 وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 69 اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ رب العزت ہی قیامت والے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی بیان اور اظہار حجت کے بعد اگر یہ جدال و منازعات سے باز نہیں آئیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اختلافات کا فیصلہ اور قیامت والے دن فرما دے گا۔ پس اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزا اور سزا دے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔